آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ ہجر آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن۔ جزاک اللہ خیرن۔ اچھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: الف لام را، یہ الکتاب اور قرآن المبین کی آیات ہیں۔ کبھی پسند کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلم ہوتے، ان کو چھوڑ دیں، وہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید ان کو غافل کر دے۔ سو کچھ دیر کے بعد وہ جان لیں گے کہ ہم انہیں ہلاک کیے، ہم نے کوئی آبادی مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ایک معلوم کتاب تھی۔ کوئی امت اپنی مدت سے آگے نہ گزر سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے، بلا شبہ تو مجنون ہے، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتے اگر تو سچوں میں سے ہے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ لوگ اس کے وقت نہ تھے مہلت دیے ہوئے میں سے تھے۔ آخر دعوانا، یہ اردو بھی نہ بس۔ اچھا، یہاں پر سورہ اعراف اور سورہ ہجر کی ابتدائی جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سورہ اعراف جو تھی اس کے اندر جو تھا، یہ کتاب ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، دل کی تنگی وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اسے خبردار رہنے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور مومن کو یادداشت کرنے کے لیے ابھی آپ لوگ ابھی ٹھہر جائیں، جب لکھنا ہوگا تو لکھیں گے۔ اور چوتھی آیت میں بتایا تھا کہ ہم کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، یہ سب ابھی یہاں پر بات ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سورت کی اس کی تقسیم کس طریقے سے کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے سورہ ہجر اور سورہ اعراف جو ہے، ان دونوں صورتوں کا محور ایک ہی ہے، مگر شخصیت کے الگ الگ ہے، ان کا جو ہے بالکل ایک نہیں ہے۔ قرآن کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ایک جیسے موضوعات کو الگ الگ طریقوں سے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کی یہ مطلب ایک خصلت ہے، ایک عادت ہے، یعنی کہ اللہ کے کلام کی ایک بات ہے کہ وہ اپنے ایک جیسے موضوعات کو الگ الگ طریقوں سے لیتا ہے۔ ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور مشابہات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی ایک جیسے الفاظ اور عبارات میں نہیں ہوتے ہیں۔ کہیں پر یہ ہوتا ہے، کہیں پر یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ ایسا لگتا ہے کبھی تو یہ آیت پڑھی تھی لیکن ایگزیکٹ وہ آیت نہیں ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی آیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سورت کی جو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح تقسیم کیا گیا ہے اسے، سورہ الحجر کو، اس سورت کے اس میں 5 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں۔ ہر خطہ ایک موضوع پر مشتمل ہے، یعنی ہر اس میں 5 تقسیم کر دیا گیا 5 موضوع کے پر۔ جو پہلا جو ہے خطہ جو ہے وہ ہے رسالت کا، سب سے پہلے اس پر ایمان اور اس کی تکذیب کے بارے میں نہ ٹلنے والی، اس میں بیانات پر مشتمل ہے، اللہ کے بیان پر مشتمل ہے کہ یہ نہیں ٹلنے والی بیانات کے اوپر مشتمل ہوگی، یعنی رسالت کی بات آئے گی سب سے پہلی بات۔ اس کی ابتدا کیا ہوگا؟ اس خوفناک جھلس دینے والے انداز کے ساتھ ہوئی ہے، خوفناک جھلس دینے والے انداز کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا جبکہ کافر پسند کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے، انہیں کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے دو، ان کو امید غافل رکھی ہوئی ہے، یعنی پتہ نہیں کس چیز کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں غافل پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں بالکل صحیح، ہم نے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے، کوئی یہ سب کہانی نہیں ہوگی، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، رسول کیا ہے، کتاب کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ سب چیزیں سے وہ بالکل غافل پڑے ہوئے ہیں۔ بس وہ کچھ دیر کے بعد جان لیں گے، یعنی جیسے ان کی جان نکلے گی، روح نکلے گی، جان لیں گے وہ، اور ان کا اختتام اسی پر ہوگا کہ مکذبین کی تقظیم کا منشا اناد ہے، نہ کہ دلائل پر کوئی نقص ہے۔
اور اگر ہم ان پر کھول دیں آسمان کا کوئی دروازہ تو وہ اس پر چڑھنے لگیں گے، تو کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کا محصور ہے، یعنی یہ ہے، بلکہ ہم ہی جادو کے مارے ہوئے ہیں، مطلب ہم پر ایسا کچھ کر دیا گیا ہے جیسے جادو جیسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ سب ایک ہی مطلب تھیلی کے چٹے بٹے جیسے ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ پہلوں کی سنت جس طرح گزر چکی ہے، جو پہلے بھی لوگ نہیں لے کر آئے تھے اور ابھی بھی، اور بہت سارے لوگ قیامت تک بھی نہیں لائیں گے ایمان۔ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری جو تھی اس کا کائنات، دوسرا جو حصہ ہے اس کا کائنات کے بعد آیات کو پیش کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو لکھ لیں، اس طرح نوٹ کریں کہ سورہ الحجر میں کیا کیا باتیں آئیں گی۔ پہلے تھوڑا سا اس کا ذکر ہوگا رسالت کے بارے میں، اس کے بعد جو ہوگا اس کی کائنات کے بارے میں، یعنی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی آیات، قدرت، حکمیت، حاکمیت، جس کو دانائی کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے اور ایک اندازے سے اتارا گیا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس چیز کو صرف ایک تھوڑے مقدار میں اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ بلا شبہ ہم نے تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے رہنے والوں کو جان لیا ہے کہ کون آگے بڑھنے والا ہے اور کون پیچھے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی ان کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہی بڑا دانا اور بڑا عالم ہے۔ یہ مطلب اس کا جو دوسرا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کائنات کی آیتیں جو پیش کیا جائیں گی، آسمان اور زمین وغیرہ کی۔ اچھا، اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جو ہے انسانیت کا قصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ انسانیت کا قصہ، جو بھی بہنیں، سب بہنیں سن رہی ہیں لیکن کوئی نوٹ نہیں کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ نوٹ نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں ٹیچر کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اچانک کسی بھی سے پوچھ سکتی ہے نام لے کر کہ ہاں بیٹا آپ یہ بتائیں، ہاں آپ وہ بتائیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے پھر؟ تو اس لیے تھوڑا سا تو اس طرح کی چیزیں ہلکی سے لکھ لیا کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انسانیت کا قصہ ہے کہ انسانیت کے بارے میں بات کی جائے گی، اس ترکیب میں ہدایت اور گمراہی کی اور اصل بنیادی اسباب پیش کیا جائے گا، یعنی ان کو ہدایت کیسے ملی، ان کی گمراہی وہ کیسے ہو گئے، کیوں گمراہ ہو گئے، تو یہ سب اس کے بارے میں بات چیت ابھی ہوگی یہاں پر انشاءاللہ۔ اور انجام کار گمراہوں اور ہدایت یافتہوں کا انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے ان کا انجام کا کیا ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو گیلی مٹی کے کھنکتے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں ذرا، گیلی مٹی تھی، وہ کھنکی گی کیسے؟ وہ تو ڈرائی نہیں ہے، وہ تو گیلی ہے، لکوڈ بنا ہوا ہے وہ۔ تو وہ گیلی مٹی کو کھنکھناتے ہوئے کھنکتے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا گیا، پھر وہ کیچڑ جیسا تھا۔ جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں تو جب اس میں زیادہ پانی پڑے تو گیلا گیلا کیسا آ جاتا ہے ہاتھ میں، عجیب سا۔ تو اسی طرح مٹی کو جب آپ پانی میں ڈال کے گوندیں گی تو کیسا ہو جائے گا، زیادہ پانی ڈالیں گی تو کیسا کیچڑ کیچڑ جیسا بن جائے گا، مطلب اتنا زیادہ لکوڈ ہوگا کہ اس میں پانی نظر آئے گا جیسے۔ تو ہمیں پھر اس کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو سکھایا ہوگا، کیونکہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، بجنے والی مٹی کی طرح ہو رہا ہے، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے دانے بکھیر دیے گئے ہیں، وہ آواز اس میں سے پیدا کرے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر وہ گیلی مٹی کے کھنکتے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا گیا انسان کو۔ اب آپ سوچیں، ہم کس چیز سے پیدا ہوئے؟ کیچڑ سے۔ ہم کس چیز سے پیدا ہوئے؟ نطفے سے۔ ہم کس چیز سے پیدا ہوئے؟ مطلب ہر جگہ کی مٹی کو گوندا گوندا گیا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس دار مٹی سے، کہیں پر کہتے ہیں کہ اس طرح کی مٹیوں سے۔ اس کا ساتھ کیا ہے؟ گمراہوں کا ساتھ نہ ہے، ہلاکت جو ہے ہدایت پانے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ لوگ پھر کیا کریں گے؟ مس مٹی میں اللہ کی طرف سے خاص روح پھونکی گئی، حالانکہ دیکھیں وہ کیچڑ سے، اچھلتے ہوئے پانی سے، لیسدار پانی سے، اس طرح کے چیزوں سے ہمیں پیدا کیا گیا، لیکن جب اس کو پیدا، اس مٹی کی تو کوئی گندگی کی حیثیت تھی، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ ہے کیا وہ؟ لیکن اسی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اوپر کر دیا کہ بالکل اس کو جو ہے نا انسانیت کے سب سے بہترین اشرف المخلوقات بنا دیا اللہ نے۔ کتنا زبردست، ساری مخلوق میں سب سے اشرف تمہیں بنا دیا، حالانکہ تم کیا ہو اپنی پہلے دیکھیں، ہم ابھی جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی کس طرح سے تھے، اور اب کیا بنا دیا اللہ نے۔ کیوں بن گیا ایسا ہم لوگ، کیوں ایسے ہو گئے؟ اب بتاتی ہوں کہ اس مٹی میں اللہ کی طرف سے خاص روح پھونک دی گئی۔ وہ مٹی تو تھی، گندگی تو تھی، لیکن اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اب جس کے اندر اندر اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے وہ انسان خوبصورت بن جاتا ہے، وہ اللہ کی صفت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے۔
جو جو اللہ کی صفات ہیں، جو 99 نیمز ہیں اللہ کے، اس کی صفات کے مطابق وہ بندہ ڈھل جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر روح کی بالیدگی نہیں ہوتی ہے، روح کی صفائی نہیں ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح کیچڑ اور بدبودار اور لیزدار اور اچھلتے ہوئے پانی اور ایک نطفے جیسے اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے وہ انسان۔ مطلب اتنے تم گندے ہو، اسفل سافلین ہو جاتے ہو تم، نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہو تم۔ وقت 3 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج صبح کی کلاس میں بھی، تو اس میں کیا اسفل سافلین بن جاتے ہو تم، نیچوں سے نیچ، اتنے نیچ ہو جاتے ہو۔ آج کیا ہے، نیتن جو ہے یاہو، وہ کیا ہے، وہ نیچوں سے نیچ اسرائیل کا جو ان کا جو ہے ہیڈ ہے، وہ کیا ہے، وہ اس طرح کے سارے جتنے بھی امریکہ ہو کہ وہ ہیں فلانے کے ہیں فلانے کے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں، کیا ہیں وہ، اتنے 65,000 لوگوں کا قاتل ہے وہ 2 سال کے اندر۔ ابھی اکتوبر میں سے 2 سال ہو جائے گا غزہ پر حملہ کیے ہوئے۔ ایک آدمی اتنے لوگوں کا قتل لے کر جائے گا تو آپ سوچیں کہ وہ انسان کیا ہوا، پھر وہ گندی مٹی سے پیدا ہوا انسان کے اندر روحانیت نہیں آئی، اللہ کی روحانیت نہیں آئی اس کے اندر۔ اللہ نے تو سب کو عین مسلمان ہی بنایا تھا، مسلم ہی بنایا تھا، لیکن تم نے اپنے اندر سے اللہ کی روح کو نکال پھینکا، اور تم جو گندی روح کو اپنے اندر لیے 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 پھر رہے ہو۔ اور پھر جب اس کا انجام پھر کیا ہوگا، اس کا انجام پھر وہی ہوگا، آگ ہوگی، جھلستی ہوئی آگ ہوگی، اور روزانہ تمہارا وہی عالم ہوگا۔ کیا چیخ و پکار تم وہاں کرو گے۔ آج اس کی شکل، میں نے یہی کہا کہ شکل اس کی دیکھ لو، یہ اس انسان کو وہاں پر ایسے پھینکا جائے گا۔ اس کی تو گارنٹی ہے نا، اس کی ہے یا امریکہ کی، اس کی تو گارنٹی ہے نا کہ ان دونوں کو پھینکا ہی پھینکا جائے گا، اگر وہ ایمان نہیں جب تک لائیں گے تو، توبہ نہ کریں تو یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو تیسرا جو قصہ یہاں پر بتایا جائے گا وہ انسانیت کا قصہ ہے۔ اب چوتھا قصہ، چوتھا قسم اس میں گزشتہ قوموں کے مثالیں دی جائے گی، مثلا قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح علیہ السلام، یہ سب چیزیں وہاں سے ارشاد باری سے شروع ہوگا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں، اور میری سزا نہایت ہی سخت ہے۔ پہلے اللہ نے کیا کہا، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر نہیں سنو گے تو پھر میں غفور الرحیم تو ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، لیکن میں ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ تم بھی یاد کرو گے، اور میری سزا نہایت ہی سخت ہوگی۔ اور وہ سزا کیوں ہوگی، تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک سمجھا۔ اور پھر پلے تم پے در پے واقعات کا ذکر ہے اس میں۔ پھر ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، لوط علیہ السلام پر رحمت، خدا بندی کا ظہور ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر ہوتا ہے، اور صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے اقوام پر اللہ کا عذاب بیان ہو رہا ہے۔ وہ افراد، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور سارے جتنے بھی پیغمبر آئے، تو یہ سارے لوگ تو انسان بہت نیک تھے، لیکن ان کی قوم بہت زیادہ خراب تھی۔ ان قوم کے اوپر عذاب آئے گا جو لوگ ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو آج کے دور میں بھی وہ لوگ پائے جا رہے ہیں، ہمارے اندر ملے جلے لوگ چل پھر رہے ہیں، جن کو اللہ کی فکر نہیں ہے، جن کو اپنے ڈرنے کی فکر نہیں ہے، جنہیں عذاب کی فکر نہیں ہے، جواب دہی کی فکر نہیں ہے، اپنے وقت کو اڑا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہنسی مذاق میں ٹال رہے ہیں، صبح سے شام کیسے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا یہاں پر ابھی ذکر ہوگا۔ یہ چوتھا ہو گیا، گزشتہ قوموں کی مثالیں بتائی جائیں گی۔ پانچواں جو آتا ہے وہ اس بات پر کھلے اظہار میں ہے کہ کائنات جو ہے، ارض و سما میں پوشیدہ حق کیا ہے، حق کیا ہے، یعنی کہ جو کائنات اللہ نے زمین آسمان کو میں جو چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، چھپی ہوئی وہ حق کیا ہے، وہ سچائی کیا ہے وہ۔ ابھی ہم دیکھیں گے اس میں کیا بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ایک تو ارض و سما کی بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، جو دوسرا پہلو تھا ہمارا کائنات کی باتیں، آسمان اور زمین، اس میں حکمت کیا تھی، ان آیت کی قدرت کیا تھی، یعنی کہ کیا وہ قدرت تھی اس کی، کیا وہ کر سکتا ہے، آسمان اور زمین کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اور یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ پوشیدہ حق کیا ہے، جو چھپی ہوئی یہ کائنات کے اندر جو چھپی ہوئی جو حقیقت ہے وہ حق ہے، وہ کیا حق ہے وہ ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ ہی قیامت اور اس کے بعد کے ثواب اور عذاب کا بیان کیا جائے گا۔ قیامت
اور اس کے بعد کے ثواب، اور اس کے ساتھ ہی کائنات کے حق اکبر یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا جائے گا۔ دعوت، سب سے پہلے دعوت کس نے دی تھی دین کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اسی کو ہم لوگ اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں اور آپ عام سب بہنیں اسی کی پیروی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، ہمیں بھی دعوت دینا ہے۔ اب دعوت آپ کس طرح سے دیں گی؟ کیا دعوت دیں گی؟ کون سی دعوت دیں گی؟ دعوت آپ دیں گی بندگی رب کی دعوت، اپنے رب کی طرف بلانے کی دعوت دیں گی، دو رنگی اور منافقت سے بچنے کی دعوت دیں گی۔ منافق مت بننا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس کو کہتے ہیں تھالی کے بیگن کہہ لیں یا جو بھی چٹے پٹے، ادھر دیکھا تو ادھر آ گئے، ادھر کا پلٹا بھاری دیکھا تو ادھر پہنچ گئے، ان کو کیا منافق؟ تو دو رنگی اور منافقت اپنے پاس سے ختم کریں، یہ ہمارا دعوت کا نقطہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تین ہی دعوت کے نقطے ہم اس کو یاد رکھ لیں۔ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ جو اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے اس کے اوپر پورے طور پر صحیح اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے، جو قرآن کا قاری ہو، جو قرآن کے ایک ایک معنی کو سمجھتا ہو، اس کو یہ زمانے کار دیا جائے، اس کو یہ حکومت دی جائے، اس کو یہ حاکمیت دی جائے، تاکہ وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کر سکے۔ ہم اور آپ کو بہت پتہ بھی ہوگا، اگر فرض کریں بہت لوگوں کو ساری چیزوں کا پتہ ہے قرآن کا، لیکن ہم ان کو لے کر نہیں آ رہے ہیں، اور ایک جاہل اور امی کو اٹھا کے لا کر کرسی پر بٹھا دیا کہ یہ ہماری حکمرانی کرے گا، تو یہ کیا اپنی کوئی حکمرانی نکالے گا یا اللہ کی حکمرانی کو لائے گا سامنے؟ نہیں، یہ اپنی کرے گا۔ تو اپنی کرے گا تو پھر ہم کیوں اس کو لے کر آئیں؟ اگر میں لے کر آئی یا ہم سب لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا ہے کہ جیسی حکمران ہوں گے ویسی ان کی عوام ہوگی، ویسی ان کی رعایا ہوگی؟ تو قصور تو ہمارا اپنا بھی ہے نا۔ تو کیا یہ تین نکات کو آپ لوگ یاد کر سکتی ہیں؟ ذرا نوٹ کر لیجئے، اس نکات کو میں آپ لوگ سے گاہے بگاہے پوچھتی رہوں گی۔ سب سے پہلی دعوت ہے بندگی رب کی دعوت۔ پہلی دعوت ہے بندگی رب، اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت۔ نمبر 2، وہ نفاق یعنی کہ منافقت کو چھوڑنا، دو رنگی اور منافقت سے پرہیز کرنا۔ دو رنگی، دو رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، دو رنگ نہیں ہو سکتا ہے، رنگ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے۔ دوسری رنگ ہوتی ہے نفاق کی، مطلب منافقت کی رنگت ہوتی ہے۔ تو کیا ہم منافقت کے رنگ میں رنگیں گے یا اللہ کے رنگ میں رنگیں گے؟ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے رنگنا کس میں ہے؟ اللہ کے رنگ میں۔ تو ہم نے کیا چھوڑنا ہے؟ دو رنگی اور منافقت کو چھوڑ دینا ہے ہم نے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ ہمارا کیا آئے گا کہ زمامے کار یعنی حکومت، یا یعنی کہ جو ملک کے اندر جو قانون نافذ کرنا ہے، یا جیسے ہمارا اقوام متحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتا ہے، مطلب وہ سیدھا اور صحیح بات بتاتا ہے، لیکن وہ حکومت کس کی ہے؟ وہاں پر بھی کافروں کی، مشرکوں کی ہے، تو وہ پھر اپنے جیسا کام کرواتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، مسلم ہونا چاہیے سب چیزوں کو۔ تو تیسری کیا چیز ہے کہ ہم صحیح لوگوں کو لائیں، چناؤ ان کا کریں، تاکہ پورے کا پورا قانون نافذ ہو جائے، قرآن کا قانون، شریعت نافذ ہو جائے۔ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو شریعت نافذ کر سکتا ہو اس ملک کے اندر۔ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو چوری نہ رہے گی، زنا نہ رہے گا، بہائی نہ رہے گی، مال کسی کا لوٹا نہیں جائے گا، کوئی قتل عام نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، حضرت عمر جیسا زمانہ آ جائے گا۔ تو کیا ہم سے کہیں کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، اور جائیں گے جب اسٹیمپ لگانے کے لیے تو ہم آلتو فالتوؤں کو بھر لیں گے، اور پھر ہم کہیں گے ہم کیا کریں، ہمیں ایسے حکمران مل جاتے ہیں، ہمیں ایسے حکمران مل جاتے ہیں۔ قصور تو میرا اپنا ہے نا، کہ پردے کے پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں جا کر، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا ہمیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ ہم پردے کے پیچھے کیا کر کے آ گئے، یہ ہلکا نہیں ہے، یہ آپ کا ایمان کا دار و مدار ہے اس کے اوپر۔ جبکہ نیک لوگ موجود ہیں اور پھر بھی آپ غلط لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، تو یہ دار و مدار ہے اس چیز کا، دین کا ہمارے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے دعوت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کیا؟ دعوت دیا۔ قرآن کی دعوت سب سے پہلے اللہ کے نبی نے دی، ٹھیک ہے۔ یہ دعوت دائی کے اولین اور آخری حق اور صداقت پر مبنی ہے۔ یہ دعوت کیا تھی؟
ایک دائی کا اولین، اب میں اور آپ کون ہیں؟ دائی ہیں. ہم سب کے اوپر فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ میں خلیفہ ہوں، میں نائب ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں. اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا ہے، تو میں الحمدللہ اسی کلمے کے اوپر آ گئی ہوں. تو اب میرے اوپر یہ اولین فرض ہے کہ میں کیا کروں؟ آخری دعوت جو ہے ہماری حق کی صداقت، سچائیوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کا ساتھ دو. اس نے کہا ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے. کیا دیں گے؟ زمین دیں گے، پلاٹ دیں گے، نوکری دیں گے. یہی دیں گے نا. آپ کیا دیں گے ہمیں؟ گاڑیاں دیں گے، دنیا کی مادی چیزیں آپ ہمیں دیں گے. اور یہاں پر شریعت جب نافذ ہوگا تو میرا ایمان بھی محفوظ ہوگا. نہ میں جھوٹ، نہ میں زنا، نہ میں غلط کام، نہ شراب پینا، نہ کوئی ایسی چیز، نہ مخلوط محفل، نہ کوئی ایسی ہنگامہ. تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے میری پیاری بہنوں، کہ یہ دعوت دائی کا اولین اور آخری حق کیا ہے؟ صداقت، سچائی. ہم سچائی خالی کہنے والے نہ بنے بلکہ ہم کرنے والے بنے. ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے نہ بنے بلکہ ہم کر کے دکھا دیں. تو ہم جتنی بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کے اندر قرآن اتر چکا ہے، جن کے اندر یہ آیتیں اندر تک جا کے جذب ہو گئی ہیں، وہ خاص سے عہد کرے اور توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے جا کر کان کو پکڑے کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی، میں نے غلط لوگوں کا چناؤ کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے آئندہ میری آنکھوں کو کھول دے کہ میں کیسے حق والوں کا ساتھ دوں، اور میری رہنمائی فرما دے. صرف قرآن پڑھ کے اپنے دلوں کو گرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو پورا بتایا کہ سورہ ہجر میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے. نہیں، اب اس کا جو ہے یہ الف لام را جو ہے، الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں. اس وقت یہ آرزو کریں گے، یہ ترجمہ میں پڑھ رہی، کہیں گے کہ کافر کاش وہ مسلم ہوتے اور ان کو چھوڑ دیتے اور کھائیں اور عیش و عشرت کریں، اور امید نہیں انہیں غافل کر دیتی ہیں، کہ ابھی جو میں نے پڑھا تھا وہ ہے. اب میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. اس کی ہیڈنگ یہ ہے، یہ الکتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ الکتاب، اتنی ساری کتابیں تھی نا، جو تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی. الکتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں. یہ قرآن کی بھی آیات ہیں، اور اس میں پچھلے قوموں کا جتنا بھی ذکر ہے وہ آپ دیکھیں، آپ تورات میں بھی ملے گی، انجیل میں بھی ملے گی، تو اس کی بھی اور اس کی بھی ساری ملا کر یہاں پر بات کی جا رہی ہے. یہ الکتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں. یہاں پہلی آیت سے مراد کیا ہے؟ الف لام را، اور اس جیسے اور حروف بھی ہیں، جیسے بہت سارے آتے ہیں، اور جو ہر شخص کو کی پہنچ کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اندر ہی داخل ہو جاتا ہے. ہر شخص شب و روز انہیں اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہے. اشارہ ان طرف ہے کہ ہر شخص گرفت میں ہے، یعنی کہ ہر شخص گرفت میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے گرفت میں ہے. لہذا اشارہ قریب ہے، مگر بہت اونچی اور بعید اور مرتبہ آیات ہیں اس کے اندر. یا لہذا اشارے کے لیے لفظ بعید کا استعمال ہوا ہے. یہ قرآنی آیات جو ہیں، لفظ و معنی اور ترکیب و ترتیب اور مقاصد مطالب میں موضح ہے. ان کا موضح ہونا ایک اور حیثیت سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر تو حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جیسے الف لام میم کیا ہے، معنی سمجھ نہیں آ رہی. مگر جو کتاب موزان سے مرکب ہے، یعنی قرآن مجید سے جو واضح ہے، حقائق کا بیان کرنے والی ہے، حقیقت حقائق کا بیان کرنے والی ہے. یہ امر کائنات کو کھولنے والا ہے، پوری کائنات کی ایک ایک بات کو کھول کے رکھ دیتی ہے. جیسے اب کسی کو آپریشن تھیٹر پہ جب اس کو لٹاتے ہیں نا، تو وہ صحیح سالم ایک بندہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو جو کٹ لگاتے ہیں نا، جہاں پر بھی پیٹ کا ہے آپریشن ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے، اس کو کٹ لگا کے اس کو کھول دیا جاتا ہے. اس کی ہر چیز کھل جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر کائنات کو کھولنے والا ہے، دین کے راز جو ہے وہ کھولنے والا ہے، دکھانے والا ہے. اس میں راز کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں قرآن، تو ہمیں سارے راز ہم پر عیاں ہو جاتے ہیں، کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تم کیسے جزا ملے گی، اور تمہیں کیسے سزا ملے گی، اور تم نے دنیا میں کیا کیا کیا،
تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہر بات اللہ نے بتا دیا۔ اور جس نے نیکی میں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اس کے لیے ایک ایک بات اللہ نے بتا دیا۔ سورہ واقعہ میں دیکھ لیجیے، آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے، ان کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، دیبا اور اطلس کے لباس پہنائے جائیں گے، وہ شراب ساگر لیے ہوئے چشمے بچے دوڑ رہے ہوں گے اور پلا رہے ہوں گے، نہ ان کو چکر آئے گا نہ ان کو فطور ہوگا، وہ مسندوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھ لی ہے قرآن کے اندر۔ اس کے بعد پھر اب جس کی ہیڈنگ ہے آخرت میں کفار کی آرزو، کفار آخرت میں کفار کی آرزو کیا ہوگی، کافروں کی آرزو کیا ہوگی، ان کی خواہش کیا ہوگی۔ اس وقت مومنوں کی کوئی آرزو نہیں ہوگی، مومنوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ادھر سور میں پھونک ماری جائے گی اور جنت قریب لی آئی جائے گی، نہ وہ تپتی دھوپ ملے گی ان کو، نہ وہ پیاس سے ہاپ رہے ہوں گے، نہ ان کو کوئی کھینچ تان کے لے کے جا رہا ہوگا، ان کے سامنے جنت آ گئی، چلو بھائی آپ تو وی آئی پی لوگ ہیں، آپ کے لیے تو یہ دروازے سجائے گئے ہیں، مخمل کے راستے ہیں، پھولوں کی پتیاں آپ پر ڈالی جا رہی ہیں، آپ کا تو ویلکم ہے بھائی، ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم، السلام القول من رب الرحیم، سلام پہ سے تمہاری سلام سے تمہاری استقبال کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ کیوں کیا جائے گا؟ کیا میں سارا دن بستر میں پڑی رہتی ہوں؟ میں ہر وقت یہ کام کروں تو وہ چھوٹا سا کام کرو، وہ کرو تو پھر یہ کرو تو پھر وہ کرو، اس وجہ سے مجھے ملے گی؟ کیوں؟ میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں مقصد نہیں پتا تھا تمہیں دنیا میں آنے کا، تم نے اس مقصد کے مطابق کام کیا نا، اس کی وجہ سے آج تمہیں یہ ملے گی۔ اب جس نے اپنے مقصد کو جس کو آگاہی مل جاتی ہے وہ پھر ایسا ہی کام کرتا ہے، جس کو اپنے مقصد سے آگاہی نہیں ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے، جیسے جنگل میں انسان کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا راستہ کدھر جائے گا باہر نکلنے کا، اسی طریقے سے تو وہاں پر کیا ہوگا، آخرت میں کفار کی کیا آرزو ہوگی؟ یہ کتاب، جو لوگ اس کتاب معوضہ کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، معوضہ کا، اس قرآن مبین کی تکذیب کرتے ہیں، دیکھیں دو پوائنٹ ابھی بتایا میں نے، معوضہ کا انکار کرتے ہیں، نیچے نشان لگا لیا کریں کہ اس میں کتنی چیزوں کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انکار کرنا بھی وہی ہوتا ہے، تکذیب کرنا بھی وہی ہوتا ہے۔ تکذیب کرنا مطلب جھٹلانا نہیں، ایسا ہائی نہیں، ہائی نہیں، انکار کرنا میں تو مانوں گی نہیں، ٹھیک ہے ہوگا مگر میں نہیں مانتی، اور یہاں پر تکذیب کا مطلب میں مانتی ہی نہیں کہ قرآن ہے، میں مانتی ہی نہیں کہ آپ رسول ہیں، تو یہ دو چیز میں فرق ہو گیا۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، جب کہ یہ لوگ کیا کریں گے، تمنا کریں گے، یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر 2 ہے، یہ تمنا کریں گے، کیا تمنا؟ کاش وہ مومن ہوتے، اس وقت وہ کیا تمنا کریں گے؟ صرف ان کی یہ تمنا ہوگی، کاش کہ میں مومن ہوتا، کاش کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، کاش کہ میں بھی مسلم ہوتا۔ نتنیاہو، یا اللہ ان لوگوں کو مسلمان کر دے، دل تو کرتا ہے بولے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے دعا بھی نہ کرو، تو یہ کیا ہے؟ وہ مومن ہوتے۔ اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ میں ایک دفعہ پورا ایک ساتھ پڑھ کے سنا رہی ہوں، یہ قرآن کی آیت نمبر 2 ہے، جو لوگ اس کتاب معوضہ کا انکار کرتے ہیں، اسے قرآن مبین کی تکذیب کرتے ہیں، ان قریب ایک دن آنے والا ہے جبکہ یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مومن ہوتے، لیکن اس وقت یہ آرزو بیکار اور یہ تمنائیں بے فائدہ ہوں گی۔ ربا کا لفظ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی لپیٹا ہوا، لپیٹ دیا گیا استر میں، جیسے بہت سارے کپڑے میں لپیٹ کر کے، جیسے قرآن کو ہم لوگ استر میں لپیٹ دیتے ہیں نا، اس کو کپڑے کے ساتھ لپیٹ کے دزدان کے اندر اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ نہ لگانا، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اور اس میں ترغیب بھی ہے کہ ابھی وقت ہے، اس آیتوں میں سب چیزوں میں ترغیب بھی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی تمہیں موت نہیں آئی ہے، بدل جاؤ، توبہ استغفار کر کے دین کی طرف آ جاؤ، دائی بن جاؤ اور اعلان کرنے والے بن جاؤ، اپنی حالت کو درست کر لو اور اسلام لے آؤ، ورنہ فرصت ضائع ہو جائے گی۔ یہ جو فرصت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، ضائع ہو رہی ہے، اس کو یہ بہت اہم بات ہے، ویسے نکتہ اچھا ہے یہ، کہ فرصت کیا ہو رہی ہے ہماری؟ ضائع ہو رہی ہے، جو ہم فرصت میں لیٹے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، اس کو مارا اس کو مارا، آپ چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، یہ میں جیت گئی میں جیت گئی، کیا ملے گا آخرت میں اس کے بدلے میں؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہماری پوری نسلوں کو ہدایت دے رب العالمین، کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔
اور وہ وقت جاتا رہے گا، وہ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وقت چلا گیا، اس وقت ان کی آرزو کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور ان کے پسند اور ناپسند خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں جو بتایا جا رہا ہے، انہیں عیش کرنے دو، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت، آیت نمبر 2 میں کیا تھا؟ پہلی آیت نمبر 1 میں جو تھا وہ تک کتاب مبین کیا آیات ہے، الف لام میم، ٹھیک ہے نا، جو الف لام را، اور دوسری جو تھی اس کے اندر کیا تھا؟ آخرت میں کفار کی آرزو کیا ہوگی کہ یہ جو ہے تمنا کریں گے کہ کاش میں مومن ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر تیسری کیا چیز آتی ہے آیت نمبر 3 میں؟ انہیں عیش کرنے دو، اس کی ہیڈنگ ہے عیش کرنے دو۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیں گے نا، جو بھی ہمارے دائی ہے، جو پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں، خاص کر کے ان کے لیے بھی ہے کہ یہ اگر لکھیں اوپر سورہ ہجر، اور اس کی اسی طریقے سے اس کو لکھیں کہ اس میں 5 باتیں کا ذکر آئے گا، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس میں سے خاص خاص باتیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ 5 باتوں کا اس کے اندر ذکر آئے گا۔ اور پہلی جو ہے وہ یہ الکتاب قرآن مبین کے آیات ہیں، جو الف لام را ہے، اور یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، لیکن یہ بہت گہرائی ہے اس کے اندر، اور کیا کچھ اس کے اندر معنی جو ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جو آیت نمبر جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 2 میں کیا شروع ہو رہی ہے؟ آخرت میں کفر کی آرزو کرنا۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ کافر لوگ کس چیز کی آرزو کریں گے؟ کہ کاش میں مومن ہوتا۔ اچھا، اب انہیں عیش سے رہنے دو، یہ ہے آیت نمبر 3 میں کہ انہیں عیش سے رہنے دو۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ رخصتی اور کھلی چھٹی نہیں نکلتی ہے اس آیت میں، رخصت اور کھلی چھٹی نہیں نکلتی ہے، یعنی کہ آپ کو کھلی چھٹی نہیں ملی ہوئی ہے دنیا میں، جو مرضی آئے آپ کر رہے ہو، آپ کو کھلی چھٹی نہیں دیا ہے ابھی۔ اور پھر جیسے ہی آپ بلاغت کے اس میں آپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ کی چھٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب تک آپ بالغ نہیں ہوئے تھے تو آپ روزہ بھی نہ رکھیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، یا آپ نماز نہ پڑھیں تو ابھی آپ پر فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن جب ہونے کے بعد اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ کہنا کہ انہیں ان کے حیوانی زندگی میں رہنے دو، کھائیں گے پیئیں گے اور مزے اڑائیں گے، تو یہ تو کافروں کے بارے میں ہو سکتا ہے بات، یہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے نا۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھائیں پیئیں عیش کریں مزے اڑائیں، غفلت میں رہیں، اور اس طرح سے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آج کل کھانے پینے پہ زور نہیں ہے، اور پھر مزے اڑاؤ اور عیش و عشرت کے بھور میں پڑے رہو۔ اب آپ دیکھیں، لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا بھول جاتے ہیں نا پھر اپنا کلچر ہی بھول جاتے ہیں، اپنا لباس ہی ان کو چینج ہو جاتا ہے، ان کا کھانا پینا ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، خالی ہمیں عیش و عشرت کے بھور میں تو نہیں رہنا ہے، ہم کہیں بھی جائیں گے ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے ہی کا تو ایک ذریعہ ہے، جو آج یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگ قرآن سن رہی ہیں۔ تو کیا گھوم بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا پلا بھی رہا ہے، عزت بھی دیا ہوا ہے، ہر طرح کا سکون عافیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا جو میرے اوپر فرض ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستے دکھا دے نیکی کا، جہاں پر ہمیں چلنا ہمارے لیے آسان بھی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ کیسے آپ کے لیے راستہ نکالے گا پھر۔ تو یہاں پر یہ رخصت نہیں ہو سکتی ہے، یہ جو وقت جو ہے وہ آ رہا ہے وہ چلا جائے گا، پھر رخصت ہو گیا۔ یہ سادہ الفاظ میں، یا ہلاک ہونے والے لوگوں کا حال، جن پر پیغمبر کو غم نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ تمناؤں کے چکر میں رہیں گے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا؟ آرزویں طمع اور انہیں غافل رکھتی ہیں، کس چیز میں؟ آرزو میں اور امید، طمع اور میں انہیں غافل رکھتی ہیں ان کو۔ بس وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، بس ہم جیسی کوئی بات کرو نا کہ ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنے، بس اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے دعا کریں۔ آرزویں، آرزویں ہم نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ ہمیں تو دعا کیا کہ اللہ آپ کو نمازی بنا دے، نمازی کے لیے آپ وضو کریں گی، آپ اٹھیں گی، آپ نیت کریں گی، یا میں کروں گی یہاں سے بیٹھ کر آپ کے لیے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آرزویں طمع انہیں غافل رکھتی ہیں، پتہ نہیں کیا جھوٹی آرزویں کہ نہیں جی ہمیں تو جنت ملے گا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، اور انہی میں ان کی جو عمر جو ہے نا ضائع ہوتی چلی جاتی ہے، روزانہ ایک ایک دن ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ان ہلاک ہونے والوں کی طرف مشغول نہ کریں، یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، ان کی طرف آپ اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ یہ جھوٹی امیدوں کی حیرانگی میں گم ہو گئے ہیں، جھوٹی امیدیں لگا کر بیٹھیں گے، کوئی مریں گے نہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی قبروں میں سے نہیں اٹھیں گے،
سکون سے بیٹھے اس بات کے اوپر، ذرا سا دل چاہتا ہے ان کو بٹھا کے سمجھائیں کہ اچھا اب یہ بتاؤ، اگر ہو گیا ایسا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم اٹھ گئے قبر کے اندر سے اور پھر تم سے سوال جواب، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو سمجھتے کہ ہوگا ہی نہیں، ہم قبر سے اٹھیں گے ہی نہیں، اس لیے تم اتنے مصروف ہو نا، اتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہو، گناہوں کو پھیلا رہے ہو، انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ امیدیں انہیں لالچ میں دلاتی ہیں، امیدیں انہیں لالچ میں لگاتی ہیں، اور وہ عمر دراز کے خواہش مند رہتے ہیں کہ اب مجھے لمبی عمر ملے، میں دنیا میں کیا مزے سے میں رہتا ہوں، کیا یاشیاں ہے میرے پاس۔ انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ان کا لالچ کامیاب ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ راہ میں نہ آئے گی، کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں ہوگا، یہ انجام کار وہ نجات پا لیں گے۔ ہم، لیکن پھر ہم وہاں تک چلتے ہیں، غافل کرنے والی امید کی صورت کیا ہے؟ اس کے ہیڈنگ ہے غافل کرنے والی امید کی صورت۔ جھوٹی امید ایک زندہ انسان کی مانند ہے جو بہت چمکدار ہے، بڑی اچھے الفاظ ہیں اس کے۔ جھوٹی امیدیں کیا ہیں؟ ایک زندہ انسان کی مانند ہے جو بہت چمکدار ہے اور ہر دم لوگوں کو اپنے چکر میں پھنساتی ہے۔ جھوٹی امیدیں، انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مگر وہ قابو میں نہیں آتی، دور سے بڑی خوبصورت اور چمکتی بھی نظر آتی ہے، انسان اس میں مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ اس میں غرق نظر آتا ہے، یعنی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، کون اللہ بھائی، اور اسی حالت میں محفوظ مقام پر آگے گزر جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تقدیر الہی سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا کیا اللہ نے، اوجھل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو پورا محفوظ جانتا ہے، موت کو بھی بھلا دیتا ہے، فرائض سے بھی دور ہو جاتا ہے، فرائض کیا ہے میرے اوپر، کس کا حق ہے میرے اوپر، حلال حرام کی تمیز کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک ہی مرد یا ایک ہی عورت سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے مردوں کے لیے ہے زیادہ تھوڑا، لیکن ہم ایک شوہر کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے تیسرے چوتھے کی طرف ہم سوچنا بھی نہیں، ہمیں منع کر دیا گیا ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز بھی اٹھ گئی ہے، البتہ برحق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، برحق حق کیا ہے اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے، موت اور دوسری یعنی حق کیا ہے؟ اب کیا آج کل تو بہت ہی، میں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں کس قدر گندگی دنیا میں پھیل گئی ہے، موت اور دوسری زندگی سے وہ جزا سزا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی، کوئی جزا کا دن نہیں ہوگا، کوئی سزا کا دن نہیں ہوگا، یعنی کہ بالکل تم آزاد پنچھی ہو گئے، جہاں تمہارا دل چاہتا تم اڑتے پھرتے ہو۔ یہی وہ قاتل امیدیں ہیں، قاتل امیدیں جس میں لگے رہنے سے ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، نہیں سنتے ہیں یہ بات آپ کی، آپ چھوڑ دیں ان کو، اور یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو ضب پتہ چلے گا جب وقت گزر چکا ہوگا، اس امر میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے، تنبیہ کا ایک پہلو ہے، اور اس کے ساتھ یعنی یہ آیت میں ایک تنبیہ ہے ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک شدید کا چوکے بھی لگایا جا رہا ہے، تنبیہ ہے، دیکھو سدھر جاؤ، دیکھو صحیح ہو جاؤ، دیکھو ایسے کر لو، اور ایک کچوکے بھی اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں کہ تم ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تاکہ ہو سکے کہ وہ اس قسم کی جھوٹی امیدوں کو ترک کر دیں، جو جھوٹی امید لگا کر بیٹھیں گے نہ ہم مریں گے نہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، شاید کہ وہ صحیح ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں بستیوں کو ہلاکت کا ایک معینہ وقت ہے، بستیوں کی ہلاکت کا ایک معین وقت ہے، یعنی وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے روا دوا سنت میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، امتوں کی موت انہی اوقات میں ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ہر امت کی موت کا وقت ان کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، قادر مطلق نے انہیں باندھا ہوا ہے اتنی ہی سی زندگی میں، کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال کی زندگی تک کا اس کے لیے دانا پانی اللہ نے دنیا میں اتارا ہوا ہے، اس کو باندھا ہوا کہ بس 60 سال کے بعد سے تمہیں اس دنیا کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا، اور امتیوں کو اس رویے پر منحصر ہے جو خالق تقدیر نے ان کے لیے مقرر کی ہے، یہی مطلب آیت نمبر 4 اور 5 کا بھی ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم نے جو بستی بھی برباد کی تو اس کے لیے ایک معلوم مدت تھی، کوئی امت اپنی مدت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، ہر امت کا ایک وقت مقرر تھا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے پیارے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے بھی دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر تھا،
ٹھیک ہے؟ اگر کچھ وقت کے لیے ان پر عذاب پیچھے ہٹتا ہے تو ان سے انہیں دھوکا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اپنے فطری اور قدرتی مراحل کو طے کرتی ہوئی آتی ہے اور اپنے مقررہ شدہ طریقے پر چلتی رہتی ہے۔ مقرر ہے آپ کے لیے کہ ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ دھوکا نہیں کھاؤ، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر وہ آ جائے گی۔ جس کی موت لکھی ہے موت آ جائے گی، جس کو سیلاب میں ڈوبنا ہے وہ سیلاب کے پاس پہنچ جائے گا، جس کو ہواؤں سے مرنا ہے وہ ہواؤں کے پاس چلا جائے گا، جس کو گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ اس گاڑی میں جا کر بیٹھ جائے گا۔ ہر ایک کا مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک مقرر کے لیے عمل کی کتاب ہے، اس کا آخری فیصلہ انہی عمل کے مطابق ہوگا۔ بس جب وہ امت ایمان لے آئے، نیک عمل اختیار کرے، صلح کرے اور عدل و انصاف کی راہ پر چل نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس وقت تک اسے مہلت ملتی ہے جب تک کہ وہ ان سب بنیادوں سے انحراف کر جائے۔ یعنی جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت بھی دیتا ہے، پھر اس کے اندر خیر کا کوئی بقیہ بقا نہیں رہتا ہے، اور اس وقت ان کی مدت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا وجود انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یا تو اس کی تباہی اور موت آ جاتی ہے، یا پھر وہ ضعیف اور ناز طاقتی مطلب ہو جاتا ہے، یعنی ضعیف ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، تاکہ وہ کروٹیں بھی نہیں بدل سکتا ہے، تاکہ وہ منہ سے نوالا بھی نہیں چبا سکتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور یہیں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بھی کچھ پڑھا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں اتار دے اور ہمیں بعمل کر دے۔ اللہ تمام مومنوں کو مغفرت فرما دے، ہم سب کو مومن بنا دے رب العالمین۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ جو بستروں میں ہیں، اللہ علی ہے صاحب، اللہ اس کو بھی اللہ بچہ ہے علی، اس کو رب العالمین بہترین صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ گھر والے پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کے اندر سکینت اتار دے، اللہ صبر اتار دے، اے اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرما۔ جو لوگ بھی بستروں پہ ہیں اللہ، جہاں جہاں بھی بیمار ہے، شادیاں بھی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی بہترین صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میری تمام بہنوں کے گھروں میں بھی جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، سب کے دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں اللہ اس کو قبول کر لیجئے، ہم سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم لوگ قرآن بار بار سننے کے لیے دوڑتے ہیں اللہ، ہم لالچی بن گئے ہیں اللہ، ہم قرآن کے بن گئے ہیں اللہ، ہم آپ کے بن گئے ہیں اللہ، آپ ان گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے اور ہمارے گھروں کے تمام معاملات کو درست کر دیجئے، ہم سب کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، انہیں نیک بنا دیجئے اللہ، پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، انہیں پاک طیب حلال روزی عطا فرما دیجئے، روزی میں کشادگی عطا فرما دیجئے اللہ، ان کی اولادوں میں، ہم سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمائیے اللہ، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیے، خیر عافیت وقت میں برکت اللہ، صحت میں برکت اللہ، ہماری زبان میں برکت ہے اللہ۔ اللہ جو آپ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں ہر وہ خیر سے نواز دیجیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر شر اور برائی سے ہم سب کو بچا لیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ اللہ ہم سب کا قرآن پڑھنے کو قبول فرما لیجیے اور سننے کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔